بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک۔ تھوڑی آواز کھولو، تھوڑی آواز کھولو۔ میں کہ اکثر یہ میرا پیچھا ٹائم ہے، بس آواز کھول کے دوبارہ کچھ تھوڑے نہ کرو بس۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زبان نبوت سے اعلان کر دیجئے۔ ٹھیک ہے، بالکل، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ حج تے لے جاوے تے اللہ پاک قبول بھی فرما دے۔ بس یہ حج کرنا ہے تے قبول اللہ کرنا ہے، انہوں نے دوبارہ حج تسی نہیں لانا۔ توجہ ہے بھائی؟ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زبان نبوت سے اعلان کر دیجئے، فرما دیجئے، اپنی امت کو سنا دیجئے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو شخص اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھ لے، اللہ کا ڈر بٹھا لے، اللہ سے ڈر جائے، اعلان کر دیجئے
اے میرے بندو ڈرنا تمہارا کام ہے، ڈرنا تمہارا کام ہے، تمہاری ساری زندگی کی ٹینشنیں، الجھنیں، غم، تکلیفیں، پریشانیاں، بیماریاں دور کرنا میں رحمان کا کام ہے۔ سب نہیں کہتے سبحان اللہ۔ لیلۃ القدر جاگ کے بیٹھو ذرا۔ میری رحمت دا دریا چلدا، دریا بھی بے بہا چلدا، او میری رحمت دا دریا چلدا، دریا بھی بے بہا چلدا۔ میری رحمت دا توجہ کرنا، دائیں بائیں نہ دیکھیں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، جو بندہ دعا مانگتے وقت دائیں بائیں دیکھتا ہے اللہ اس کی مرتے دم تک دعا قبول نہیں کرتا۔ یعنی دائیں بائیں دیکھنے کا مقصد توجہ نہیں ہے، آپ کی نگاہیں ممبر و محراب کی طرف، سریج کی طرف۔ اور میں دعائیہ کلمے بھی کہوں گا، اپنے دل سے آمین کہنی ہے، توجہ کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم میری رحمت دا دریا چلدا، دریا بھی بے بہا چلدا۔ میری رحمت دا دریا چلدا، دریا بھی بے بہا چلدا۔ میری رحمت دا دریا چلدا، دریا بھی بے بہا چلدا۔ توجہ کرنا، میرے بوے تے بہ جاؤ، میری رحمت لٹ کے لے جاؤ۔ میرے بوے تے بہ جاؤ، میری رحمت لٹ کے لے جاؤ۔ اپنے جرماں دا اقرار کرو، لیلۃ القدر میں جاگنے والوں، اور مسجد کو چمک دمک دینے والوں، اور محنت کرنے والوں، اور سحری کا انتظام کرنے والوں، توجہ کرنا۔ ماشاءاللہ میرے بھائی شیخ عدیل صاحب بھی تشریف فرمانے، رانا عبدالستار صاحب توجہ کرنا، بھائی ذوالفقار صاحب، بھائی عثمان صاحب، افتخار صاحب توجہ، محترم قاری ذیشان حیدر صاحب۔ میں آپ کے سامنے ایک التجا کرنا چاہتا ہوں، او لیلۃ القدر میں جاگنے والوں، اللہ فرماتے ہیں اپنے جرماں دا اقرار کرو، میری رحمت دا انتظار کرو۔ اپنے جرماں دا اقرار کرو، اپنے جرماں دا اقرار کرو، میری رحمت دا انتظار کرو۔ میں معاف کراں، میں معاف کراں، توجہ میرے بال، میں معاف کراں، میں معاف کراں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اونچی بولو، سارے صحن والے برامدے اونچی بولو، دائیں بائیں والے اونچی بولو۔ کون کہہ رہا ہے؟ میں معاف کراں، سبحان اللہ، میں معاف کراں، میں معاف کراں، میں معاف کراں، پاپیاں دے دل صاف کراں، میں معاف کراں، پاپیاں دے دل صاف کراں، میں معاف کراں، ماں پاپیاں دے دل صاف کراں، میں ہر ایک معاف خطا کراں، تانوں جنتاں دے ٹکٹ عطا کراں۔ میں تھوڑی ہر ایک معاف خطا کراں، تھوڑی ہر ایک معاف خطا کراں، تانوں جنتاں دے ٹکٹ عطا کراں۔ میری رحمت دے سہارے منگ دے رہو،
میری دکھی ماں کوئی بیٹھی ہو، میری دکھی بہن کوئی دکھی بیٹی بیٹھی ہو، کوئی اعتکاف اندر بیٹھی ہو، یا کوئی ویسی لیلۃ القدر کی رات جاگنے آئی ہے، کوئی میرا دوست بیٹا، کوئی میرا بھائی بزرگ دکھی بیٹا، جس نے دکھ دیکھے، جس نے پریشانیاں دیکھی، جس نے غم دیکھے، آؤ اللہ کا اعلان سن لو، میری رحمت دے سہارے منگ دے رہو، میرے کولو ایویں نہ سنگ دے رہو، اور میری رحمت دے سہارے منگ دے رہو، میرے کولو ایویں نہ سنگ دے رہو۔ بڑا وزنی جملہ ہے، میں عطا نہ کراں رحمان نہیں، میں عطا نہ کراں، میں عطا نہ کراں رحمان نہیں۔ توجہ کر اللہ کے بندے، توجہ کر، ساری زندگی ٹینشنوں میں رہے گا، ساری زندگی پریشانیوں میں رہے گا، ساری زندگی اللہ اکبر، تو غموں سے نکل نہیں سکتا جب تک کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جب تک رب کا خوف دل میں نہ بٹھائے، اللہ سے نہ ڈرے، اللہ سے نہ مانگے، اللہ کی چوکھٹ پہ نہ آئے، اللہ کا دروازہ نہ کھٹکھٹائے، توجہ میری طرف کرنا، اللہ فرماتے ہیں میں عطا نہ کرا رحمان نہیں، میں عطا نہ کرا رحمان نہیں، جے تو بھی میرے کولو نہ منگے انسان نہیں، جے میں عطا نہ کرا، توجہ میری طرف کرنا، جے میں عطا نہ کرا رحمان نہیں۔ اللہ کی قسم ہے، میں اپنی رب کی رحمت پہ کبھی کبھی اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ تیری رحمت کا کبھی کبھی شہکار دیکھتا ہوں، یہ بندے کہاں سے ایک لمحے میں آ گئے، سین تک بندے ہی بندے بیٹھے، اللہ کدھر سے بھیج دیے گئے، توجہ میری طرف کرنا، کون اللہ، کون اللہ، ایک قبیلہ ہے، قبیلے کے اندر ایک وہ لوگوں سردار ہے، وہ سردار اپنے قبیلے پہ خاندان پہ سرداری کرتا ہے، بڑا قابل غور واقعہ، توجہ کر، اگر سمجھ آ گیا تیرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس محل کے اندر ایک کالے رنگ والی، سانولے رنگ والی عورت رہتی ہے، اس محل میں نگرانی ہے، اس گھر کی شہزادی نے اپنا ہیرے جواہرات کا ہار اتار کے اس کالی رنگ والی اماں کو دیا، اے ماسی، میرے گھر میں کام کرنے والی ماسی، یہ ہار محفوظ مضبوط پکڑ کے رکھ، میں غسل کر کے آؤں گی اور یہ ہار تجھ سے واپس لے لوں گی۔ غسل کرنے گئی، اس کالے رنگ والی عورت نے ہار پکڑ کے رکھا ہوا ہے محفوظ، اتنی دیر میں شہزادی نے کوئی دوسرا کام کہہ دیا، اماں نے، اس سانولے رنگ والی اماں نے ہار دیوار پہ رکھ دیا اور وہ کام کرنے گئی، اتنی دیر میں آسمان سے چیل آئی ہے، وہ چیل ہار اٹھا کے چلی جاتی ہے، شہزادی غسل کر کے واپس آئی، رانا صاحب توجہ میری طرف کرنا، شہزادی غسل کر کے واپس آئیے نا بھائیو، توجہ موبائل اپنے جیبوں میں ڈال لو، توجہ میری طرف کرو، چند منٹ لیلۃ القدر کی رات ہے، اللہ میں معاف کر دے، اللہ بگڑیاں سنوار دے، اللہ فوت شدگان پیاروں کی قبروں کو روشن فرما دے، اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما دے، توجہ کرنا، شہزادی نہا کے واپس آئی، کہنے لگی اے
अम्मा मेरा हार वापस कर। अम्मा कहती है बेटी तूने दूसरा काम मेरे जिम्मे लगाया, हार मैंने दीवार पे रखा, आसमान से चील आके आसमान से हार उठा के लेके चली गई। तवज्जो मेरी तरफ करना, ये हार चील ले गई है। शहजादी रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाती रोती अपने बाबा के पास गई। उसका बाबा सरदार है, कबीले का बादशाह है। कहने लगा मेरी बेटी क्यों रो रही है, क्या वजह? अब्बा जान मेरा हार इस अम्मा ने, इस मासी नुकरानी ने चोरी कर लिया। बाप ने बुलाया, ए नुकरानी मेरी बेटी का हार वापस कर दे। अब ये काले रंग वाली सांवले रंग वाली बीबी, गरीब बीबी, ये कहने लगी ए बादशाह तेरी बेटी का हार आसमान से चीला के उठा के ले गई है, मुझे पता ही नहीं, मैंने रखा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, ये मैं सच कह रही हूं। वक्त के सरदार ने कहा अम्मा तू झूठ बोल रही है, मेरी बेटी का हार छुपा लिया है, तुझे 5, 10 दिन 4 दिन देते हैं, चंद दिन के अंदर हार वापस न किया मैदान में खड़ा कर देंगे, सारी बरादरी को बुलाऊंगा, औरतें मर्द इकट्ठे होंगे, तुझे तेरे कपड़े उतार के तुझे नंगा करके हम तेरी तलाशी लेंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये जो 4-5 दिन मिले, एक दिन ये बीबी इन दिनों में 4-5 दिन की मोहलत के दिनों में उस वडेरे के महल से बाहर निकली। एक एक आदमी तवज्जो करे, आज एक ही वाकया लैलतुल कद्र में सुने काफी हो जाएगा, इस्लाह हो जाएगी। महल से बाहर निकली, पहाड़ों में है, क्या देखा दूर जाते जाते एक वादी से आवाज आई है। वो आवाज कैसी थी, वो आवाज मैं तुम्हें सुना देता हूं। वो आवाज ये थी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इस अम्मा ने आवाज सुनी, जिंदगी में पहली मर्तबा अल्लाह का नाम सुना। कबीले वालों को पता ही नहीं, कबीले वाले अल्लाह को जानते नहीं, इस्लाम की दौलत से नवाकिफ है। इस बीबी ने पहली मर्तबा उस आवाज को सुनो, उसकी तरफ चल पड़ी, देखा लोग खड़े हैं, काफले वाले खड़े हैं, घोड़े बांधे हुए हैं, नमाज कतारें बांध के इबादत कर रहे हैं। पूछा क्या कर रहे हो? अम्मा हमारा अल्लाह है, उस अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। कहने लगी अम्मा अल्लाह क्या करता है, अल्लाह कहाँ रहता है? कहने लगे अम्मा कोई बंदा मुश्किल में फंस जाए तो अल्लाह उसकी मुश्किलें हल करता है, अल्लाह उसकी मुश्किलों को हल करता है। अल्लाह ये रोने वाले मेरे भाई बेटे, इनके आंसुओं की लाज रख लेने आज ही माफ कर दे। अल्लाह कफन की चादरों में लिपटने से पहले ही माफ कर दे। अल्लाह अल्लाह जनाजा होने से पहले ही माफ कर दे। तवज्जो करना, इस अम्मा ने ज्यादा टाइम ना दिया, परेशानी के आलम में थी, तफसीली गुफ्तगू न हुई, वापस आ गई। अभी अल्लाह का पता ही नहीं अल्लाह कौन है। वो तारीख आ गई जो सरदार ने कहा था फलां दिन मैदान में खड़ा करेंगे, सारी बरादरी इकट्ठी करेंगे और तेरे दरमियान मैदान में खड़ा करके तलाशी लेंगे, हार ना पेश किया तो तुझे नंगा करके तेरी इज्जत को नीलाम कर देंगे, तुझे नंगा करके तलाशी लेंगे। ओ मियां चाहे कोई नुकरानी हो, इज्जत इज्जत होती है, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, इज्जत इज्जत ही होती है। अब ये मैदान में खड़ी है, तवज्जो मेरी तरफ करना। और बादशाह वक्त ने ऐलान किया, ए सांवले रंग वाली अम्मा मेरी बेटी का हार वापस कर दे। तू जद्दी पुश्ती हमारे घर में नुकरानी है, तेरी माँ उसकी माँ, हम तुझे कुछ नहीं कहते, हार दे दे। हार न दिया तो मैं कसम खाता हूं कि मैं तेरे कपड़े उतरवा के नंगा करके तेरी तलाशी लेंगे। अब ये मैदान में खड़ी है और कह रही है
اللہ میں نے تیرا نام زندگی میں پہلی مرتبہ سنا، اللہ تو کون ہے؟ اللہ الفاظ دیکھیں، توجہ کر، اللہ تیرے بھی آنسو قبول کرے، میرے آنسو بھی قبول فرمائے، نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تو کون ہے، کہاں رہتا ہے؟ اللہ میں تجھے جانتے نہیں، اللہ میں تجھے پہچانتے نہیں، اگر تو مجھے دیکھ رہا ہے، اگر تو میری آواز سن رہا ہے، اللہ میں پریشان کھڑی ہوں، میرا کوئی نہیں، کوئی آسرا نہیں، کوئی سہارا نہیں، پریشان کھڑی ہوں۔ اللہ اگر تو ہے، واقعی تو ہے، اللہ کہاں رہتا ہے؟ اگر میری آواز سن رہا ہے، اللہ تو میری مدد کر دے، میری عزت بچا لے، عزت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ اکبر، روتی جا رہی ہے، اتنی دیر میں کیا ہوا کہ آسمان سے چیل آئی اور اس کا ہار بیٹی کا، شہزادی کا محل میں پھینک کے چلی گئی۔ اس اماں کا اعتقاد پکا ہو گیا، جب ہار مل گیا تو محل کے لوگ، سردار بھی سارے معافی مانگنے لگے، اماں ہم نے تیرے اوپر شک کیا، تو سچی تھی، ہمیں معاف کر دے۔ اماں کہنے لگی، قبیلے والوں ساری زندگی جدی پشتی نوکریاں تمہارے گھر میں کی، تمہارے برتن دھوئے، جھاڑو دیے، کپڑے دھوئے، نکرانی بنا کے رکھا، کبھی تم نے عزت نہیں کری، ہمیشہ تیرا نام، سردار کا نام، فلاں کا نام، شہزادی کا نام لیتی تھی، میں کبھی تم نے میرا لحاظ نہ کیا، کبھی عزت نہ کی۔ وہ کون اللہ ہے جس نے ایک بار میں نے پکارا اس میں میری عزت رکھ لی ہے؟ عزت رکھنے والا کون؟ ہاتھ سجاد کھڑا کر کے اللہ کو، عزت رکھنے والا کون؟ اور عزت رکھنے والا کون؟ ترقیاں دینے والا کون؟ اللہ اللہ کر، اللہ کی قسم ہے تیریاں پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اللہ آسانیاں فرمائے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اب یہ لوگ کہنے لگے، اماں ہمیں کچھ نہ کہ معاف کر دے۔ اماں کہتی ہے، قبیلے والوں تم نے جو سزا سنانی تھی سنا دی تھی، میں اب تمہارے پاس نہیں رہوں گی۔ بسترا اٹھایا، کپڑے اٹھائے اور اس پہاڑی راستے پہ چل پڑی جدھر سے آواز آئی تھی۔ اس کے ذہن میں تھا وہ لوگ مل جائیں گے، وہاں پہنچی تو لوگ تیار تھے، قافلہ ان کا تیار تھا، گھوڑوں پہ سامان بندھا ہوا۔ کہنے لگی، قافلے والوں رک جاؤ۔ قافلے والے رک گئے، کہنے لگے وہی اماں آئی ہے۔ کہنے لگی، قافلے والوں مجھے اپنے اللہ کے پاس لے کے چلو، میں ساری زندگی اللہ کے پاس رہوں گی، جس رب نے میری آدھی زبان سے میری حاجت پوری کر دی ہے، میری ضرورت پوری کر دی، میری عزت رکھ لی۔ آج کسی کی عزت بچ جائے، عزت رکھی جائے، بڑی نعمت اللہ کی طرف سے۔ لوگ کہتے ہیں، جی حاجی صاحب میری عزت رکھ لینا، او میاں میری عزت رکھ لینا، او میری پگڑی کا سوال ہے۔ میں قربان جاؤں، اللہ پاک نے سانولے رنگ کالے رنگ والی عورت کی پگڑی کا خیال رکھا، عزت کا خیال رکھا۔ کہنے لگے میرے نبی کے یار کہنے لگے، اماں ہم صحابہ ہیں، ہم مدینے سے آئے ہیں، ہمارا ایک نبی ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اماں ہم تو مدینے جا رہے ہیں۔ کہنے لگی مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ اماں مدینے آ گئی، میرے نبی سے ملاقات ہوئی، میرے پاک نبی نے فرمایا، اماں ساری باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے پڑھ اشہدو اللہ الہ
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ के मुसलमान हुई। कहने लगी तवज्जो करना, साहबा ने जब पहली मुलाकात नबी से कराई, वह इसे इल्म का पता नहीं, इस्लाम का पता नहीं, अल्लाह रसूल का पता नहीं था। मदीने में आई पहली मुलाकात मेरे नबी की। मेरे चेहरे की तरफ देखो तो मैं समझ आएगा, आंखों की तरफ देखना। ओ लोगो, इस तरह हाथ रख के मेरे नबी को देखती रही, इस तरह हाथ रख के मेरे महबूब को देखती रही और कहने लगी कितना सोना तुझे रब ने बनाया, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ने कितना हुसैन बनाया। मेरे पाक नबी ने कलमा पढ़ाया, फरमाया उम्महातुल मुमिनीन के हुजरों के साथ इसका खैमा लगा दो, इसका कोई नहीं, उम्महातुल मुमिनीन के घराने से खाना जाएगा, सहाबा के घरों से खाना आएगा। अब ये औरत मस्जिद नबवी के पड़ोसन बन गई। और मियां तवज्जो करना, इसका एतकाद बढ़ गया। अब तवज्जो करना, आपको समझ आ जाएगी ये कौन औरत थी, काले रंग वाली, सांवले रंग वाली। अल्लाहु अकबर। अब जुम्मे 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 झाड़ू उठा के मस्जिद नबवी में देती है, मस्जिद नबी को साफ करती है जुम्मे जुम्मे। किसी ने पूछा माँ झाड़ू क्यों देती है? कहती है मेरा सोना नबी मिंबर पे खड़ा होगा, अल्लाह उस मिंबर रसूल की जियारत अता फरमा, अल्लाह रियाजुल जन्ना के दाखिले नसीब फरमा। अल्लाह जितने बैठे हैं, अल्लाह सारे हज करना चाहते हैं, उम्रा करना चाहते हैं, अल्लाह हज उम्रा नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा रज़ुक़नल हज्ज वल उम्रा, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तवाफ़ल काबा, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना ज़ियारत मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राणा साहब जल्दी वापस आ जाना, तवज्जो मेरी तरफ करना। अब ये जुम्मे जुम्मे मस्जिद में झाड़ू देती है, झाड़ू देती है। अम्मा क्यों देती है? मेरा नबी मिंबर पे खड़ा हो के खुतबा इरशाद फरमाएगा, साफ पे अबू बकर बैठेगा, उमर बैठेगा, उस्मान बैठेगा, अली बैठेगा, नबी के यार बैठेंगे सफ पे। अब ये जुम्मे जुम्मे सफाई करती है मस्जिद नबवी की। मेरी माओ बहनों तवज्जो से सुनना। एक दिन आया और जिंदगी गुजरती गई, महीने गुजरते गए, साल गुजरते गए। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा इस हदीस के रावी हैं, तवज्जो करना। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं एक दिन आया, अम्मा नजर ना आई, भाई अम्मा नजर ना आई। लोगों तवज्जो करना, अम्मा नजर ना आई। मेरे पाक नबी ने फरमाया, मेरे पाक रसूल ने फरमाया, ओ मेरे यारो, मेरे गुलामो, उम्मे महजन नजर क्यों नहीं आ रही? इस अम्मा का नाम उम्मे महजन था रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, नजर क्यों नहीं आ रही? सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, हमने तो उसका जनाजा ही पढ़ा दिया, हमने तो दफना ही दिया है। आप फरमाते हैं मुझे क्यों नहीं बताया? आका आप लंबे सफर से आए थे, आप थके हुए थे, आप नमाज पढ़ा के सो गए, हमने आपको जगाना मुनासिब ना समझा। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा का बयान है का अन्नहुम सगरूहा, सही बुखारी के अल्फाज हैं का अन्नहुम सगरूहा। गोया नबी के यारों ने इस औरत को एवं समझा, मामूली समझा, काले रंग वाली औरत। और मियां काले गोरे रंग थे ना जाया कर, अल्लाह दी इज्जत दी कसम है, अल्लाह रंग नहीं वेखदा, अल्लाह ढंग वेखदा है। अल्लाह रंग नहीं वेखदा, अल्लाह ढंग वेखदा है। और दिल दा विचों साफ होना चाहिदा है, उतों भावें होवे वाल वाल काला, इते रंग रब
تے بڑے ہوئے نے، کوئی ہے چٹا تے کوئی ہے گورا لال کالا، چٹا رنگ جے رب پسند کردا او کدی پیدا نہ کردا بلال کالا، کالے رنگ دا ہونا نہیں عیب الفت جیکر ہوئے نہ نام اعمال کالا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا میرے صحابہ دلونی علی قبرہا، جلدی کرو مجھے اس اماں کی قبر پہ لے جاؤ، تمہیں پتہ ہی نہیں اماں کی اللہ کی دربار میں کتنی شان تھی، اللہ اماں سے کتنا پیار کرتا تھا، اللہ اکبر، اللہ اماں سے کتنی محبت کرتا تھا۔ رب نے تو اس وقت اس کی سنی جب اسے اللہ کا پتہ ہی نہیں تھا، جب اسے اللہ کا پتہ ہی نہیں تھا تب بھی اللہ نے اس کی سنی ہے، اور یہ اس نے اللہ کے گھر کی خدمت کی ہے۔ اور سنو رب کے گھر کی خدمت کرنے والوں، اس نے رب کے گھر کی خدمت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں دلونی علی قبرہا، جلدی کرو مجھے اس کی قبر پہ لے کے چلو۔ بھائی توجہ کرنا، آپ اس کی قبر پہ گئے، صحابہ کرام ساتھ ہیں، صحابہ کا بیان نبی پاک نے اس کی قبر پہ اس طرح دعا مانگی جس طرح نماز جنازہ پڑھایا جاتا ہے۔ توجہ کرنا، فرمانے لگے اللہم اغفر لہا وارحمہا، اے ماواں والے ہو، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، اے اماں کتنی مقدراں والی جدی قبر تے اللہ دا رسول دعا پیا کردا ہے۔ اے اماں کتنی مقدراں والی، ماواں والے ہو، ماواں دیاں قدراں کر لو۔ جے قدر پوچھنی ہے تے اللہ دے نبی کو لو پوچھ، جے قدر پوچھنی ہے تے انہاں کو لو پوچھ جنہاں دیاں ماواں کوئی نہیں، جے قدر پوچھنی ہے تے قاری ذیشان حیدر حافظ اللہ کو لو پوچھ، جو اپنے بابا جی کو یاد کر کے رو رہے تھے، جو کچھ انہوں نے جملے بولے 100% سچے تھے، لیکن قاری ذیشان صاحب میں ایک آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، آج آپ نے میرے سامنے یہ الفاظ بولے، یہ آپ کی محبت ہے، تحدیث نعمت کے طور پہ آپ نے بولے، اللہ اکبر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، لیکن اس وقت بھی یہ جملے بول کے دعا کر دینا جس وقت قاری جمیل اجمل دنیا تے کوئی نہیں ہوئے گا، قبران دے صبر دے خاک ہوئے گا، تے ادو ذیشان صاحب تسی دعا کرو میری قبر ٹھنڈی ہوئے گی تے روشنیاں پہنچن گیا، اس وقت میں نو دعاوں میں نہ بلانا، اس اماں دی قبر تے میرا نبی پیا دعا کرے۔ اے توجہ کرو، علی ٹاؤن دے شہزادے ہو، اپنے تعلق اللہ والیاں نال جوڑو، تھوڑی قبراں تے او اللہ والے دعا کرن جڑے نبی دے غلام ہوون، تھوڑی قبراں تے او علماء آن جڑے تھوڑے نال مخلص ہوون، تمہاری قبروں پہ دیندار آئے، اپنا تعلق سود خوروں کے ساتھ نہ بنا، اپنا تعلق زانیوں کے ساتھ نہ بنا، اپنا تعلق شرابیوں کے ساتھ نہ بنا، اپنا تعلق فراڈیوں کے ساتھ نہ بنا، اپنا تعلق او میاں وعدہ خلاف، او میاں اپنا تعلق ظالموں کے ساتھ نہ بنا کہ کل تیرا یا میرا جنازہ ہو اور صفوں میں سود خور کھڑے ہوں، دوستی کے طور پہ آج ظالم کھڑے ہوں، قاتل کھڑے ہوں، او میاں حق تلفی کرنے والے کھڑے ہوں، یا ایم پی اے کی زیادہ تعلق نہ بنا جن کو اسمبلیوں میں سورہ قل ھو اللہ یاد نہیں آتے، میاں تعلق ان سے بنا جن کے پھٹے پرانے کپڑے ہوں مگر سینے میں قرآن ہو،
پھٹے پرانے کپڑے ہوں مگر سینے میں قرآن ہو. توجہ میری طرف کرنا, اللہ والوں سے تعلق جوڑ. او میاں رب کعبہ کی قسم ہے, آج سوشل میڈیا پہ میں نے ایک ایسا کلپ دیکھا سنا, بہت بڑے عالم دین ہے. او میاں توجہ کرنا, اس عالم دین نے کہا مسجد 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 ہوتی ہے لیکن مسجد سے بڑھ کے شخصیت اس شخصیت کی عزت ہوتی ہے جو مسجد کی آبادی کا سبب بنے. مسجد میں ٹائل لگا دینا, ماربل لگا دینا مسجد نہیں, بلکہ اس شخصیت کو مسجد کہا جاتا ہے جس کے پاس چابیاں ہو, جس کے پاس اذان کی ڈیوٹی ہو, جس کے پاس علماء ائمہ دین کی تنخواہوں کے معاملے ہو. او میاں اس پاکستان کے ماہ ناز خطیب مناظر اسلام نے سید سبتین شاہ نقوی نے اپنی تقریر میں کہا ساری زندگی اپنے نماز پڑھانے والے خطبہ دینے والے عالم کے پیر بھی چومتا رہے پھر بھی حق ادا تو نہیں کر سکتا. اپنا تعلق علماء سے جوڑ. اللہ کی قسم تیرے یار تیرے کاروباری خلیق جنازہ گاہ تک آئیں گے, واپس چلے جائیں گے, تیرے بچوں کو اپنا منہ دکھائیں گے. یہ رانا صاحب کا بیٹا, قاری صاحب کا بیٹا, خطیب صاحب کا بیٹا, فلاں ملک چودھری کا بیٹا, یہ جناب فلاں ڈوگر کا بیٹا, بٹ آوان کا بیٹا, یہ فلاں جناب فلاں کا بیٹا شکل دکھا کے چلا جائے گا کہ ووٹ ملے گے. او میاں تعلق ان سے رکھ, دینداروں سے رکھ جو تیرے جنازے میں پہنچیں گے اور جنازے کے بعد قبر کی دیواروں تک پہنچیں گے اور دعا کریں گے. میرا نبی اماں کی قبر پہ دعا کر رہا ہے اللہم اغفر لہا ورحمہا, اللہ اماں دیاں قبرہ روشن کر دے, اللہ اماں دیاں خطاواں معاف کر دے. ماواں والے ہو کدی دعاواں منگیا کرو, تو تے قبراں دا نشان بھی بھول گیا ہے. اللہ دی قسم ماں دا شان پوچھنا ہی, اس یتیم کو لو پوچھ, اس مسکین کو لو پوچھ جدے سر تے ماں دا سایہ کوئی نہیں. ماں ویڑے نو ویران کر گئی ہے, ماں ویڑے نو سنجا کر کے چلی گئی ہے. اج ماں دی شفقت نظر نہیں آندی, اج ماں دیاں دعاواں نہیں ملدیاں, اج باپ دیاں دعاواں نہیں ملدیاں. کائنات دے لوگو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس یتیم کے سر پہ ماں کا سایہ نہیں, باپ کا سایہ نہیں, او لوگو اگر کوئی امتی اس یتیم کو اپنے گلے لگائے گا, اس یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا, کل قیامت کا دن آئے گا, انا وکافل الیتیم فی الجنہ. امام مالک نے انگلیوں کو جوڑ کے مسئلہ سمجھایا. آپ نے فرمایا جو کسی یتیم سے محبت کرے, جدی ماں مر گئی ہے, جدا پیو مر گیا ہے, جو کسی یتیم کو تسلی دے, کسی یتیم بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھے, کسی یتیم بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھے, کل قیامت کا دن آئے گا. میں محمد اور یتیم کا خیر خواہ جنت میں ایسے ہوں گے جس طرح یہ دو جڑی ہوئی انگلیاں. اج سب تو زیادہ دکھی یتیماں نو, اج محلے والے ویر بھی یتیماں نہ رکھے, اپنے پرا بھی مکھ موڑ جان. میاں دا پیو کوئی نہیں, سخی پیو سی, ماں بھی بڑی نیک, دنیا تے کوئی نہیں. اج برادری کے لوگوں نے رشتے بھی ختم کر دیے. اللہ کی قسم رشتوں کی شان اور رشتوں کا احساس پوچھنا ہے تو اللہ کے نبی کو دیکھ. اماں کا ساتھ خونی رشتہ نہیں, اماں پردے سے نہ ہے, کالے رنگ کی عورت, کالے رنگ کی اماں, مگر میرا نبی قبر پہ جا کے کہہ رہا ہے اللہم اغفر لہا.
ابھی مجھے بھائی امین صاحب کہہ رہے تھے جی میرے والدین کی بخشش کی دعا. او میاں ہر بندہ چاہتا ہے میرے ماں باپ بخشے جائیں, ہر بندہ چاہتا ہے مجھے نجات مل جائے, ہر بندہ چاہتا ہے اللہ راضی ہو جائے, ہر بندہ چاہتا ہے اللہ میرے ماں باپ کے لیے آسانیاں فرمائے. جو چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کرے کہ اللہ ہمارے والدین کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. یاد رکھنا آج لیلۃ القدر کی رات ہے. قاری ذیشان حیدر صاحب وتر پڑھائیں گے اور حضرت رانا ارباز ستار یہ 2 نفل بچہ پڑھائے گا جس نے قرآن حفظ کیا ہوا, جو آپ کو مصلی پڑھاتا رہا, 2 نفل پڑھائے گا. سب نے پیچھے نفل پڑھنے پڑھو گے نا؟ ہاتھ کھڑے کر کے دوستو نفل پڑھو گے نا انشاءاللہ. ارباز علی رانا نفل پڑھائے گا. اس تو بعد میرے شیخ میرے بیٹے قاری ذیشان حیدر وطر پڑھان گے. او میاں ان وطراں دے وچ رو رو کے رب کو منگی اور ایک کوئی دعا کری, اللہ مینوں ہی معاف کر دے, میری ماں نو ہی معاف کر دے, اللہ مینوں ہی معاف کر دے, میرے باپ نو ہی معاف کر دے, اللہ سب مومنین کو معاف کر دے. ایمان والو ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے, توجہ کرنا. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے, میرے پاک پیغمبر بیٹھے ہیں, تشریف رکھے ہوئے ہیں, آپ نے پڑھنا شروع کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اونچی کو سبحان اللہ. قرآن سننا چاہتے ہو؟ قرآن سننا چاہتے ہو؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اللہ پاک نے قرآن لیلۃ القدر میں اتارا. او میاں 12 مہینوں میں رمضان افضل, رمضان میں آخری عشرہ افضل, آخری عشرے میں 5 راتیں افضل, 5 راتوں میں 1 رات افضل. اور جس رات میں عرش والے نے لوح محفوظ سے قرآن اٹھا کے محمد کے دل پہ نازل فرما دیا. ایک رات افضل وہ کون سی رات ہے ہمیں نہیں پتا, نبی پاک نے نہیں بتایا 21 کی ہے یا 23 کی یا 25 کی یا 27ویں کی یا 29 کی. او میاں توجہ کر, غور سے سن. میرے پاک نبی نے فرمایا اس رات جب قرآن نازل ہوا, او میاں 85 سال کی عبادت ایک طرف, اس رات کا جاگنا عبادت ایک طرف. 85 سال کی عبادت سے اس ایک رات کی عبادت برابر نہیں بلکہ اس 85 سال کی عبادت سے افضل ہے. اللہ کتنی افضل ہے, اللہ کے رسول کتنی افضل ہے. آپ فرماتے اس رات کی قدر کی اللہ نے کوئی حد بندی نہیں کی, اور جس کا جتنا خلوص ہوگا اس کے لیے اتنی افضل, جو جتنا روئے گا اتنی افضل, جو جتنا گڑ گڑائے گا اتنی افضل, جو جتنا مٹ کے بیٹھے گا اتنی افضل, جو جتنی عاجزی اختیار کرے گا اتنی افضل. علی ٹاؤن کے شہزادوں اور دور دراز سے آنے والے میرے دوستوں, یہ سنتوں بڑا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر انسانوں کا, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ہاتھ باندھ کے, میرے ویر رانا عبدالستار نے اور حاجی محمد یوسف سعودیہ والے, حاجی محمد یوسف صاحب سعودیہ والے, انہوں نے اور تمام احباب بھائیوں نے دوستوں نے اس مسجد کو دمک چمک, اس مسجد میں رونق, سحری کا انتظام, جس بھائی نے بھی سحری کے انتظام میں اپنی محبتیں شامل کی ہیں, اپنی
اپنی محبتیں شامل کی ہیں، اپنا رزق شامل کیا ہے۔ میری دعا ہے اللہ آج کی رات 27ویں میں میرے ان بھائیوں کو معاف فرما دے، اللہ ان کو معاف فرما دے، ان کے والدین کو معاف فرما دے۔ اور دعا کرے کہ میرے بھائی نے دعا کی درخواست کی کہ میں بھی مسجد میں، میری بیوی بھی مسجد میں، قاری صاحب دعا کر دیں، پاگیٹ سے آئے ہیں، قاری صاحب دعا کر دے اللہ نیک اولاد عطا فرما دے۔ آنا پھر لیلۃ القدر کی رات ہے، دعا کر لیں۔ کس طرح پتہ ہے دعا کرنی ہے؟ طریقہ میں سکھاتا ہوں، اللہ سے کہہ دے تیرا در چھڑ کے کتھے جاواں میں، کنوں دل دا حال سناواں میں۔ انشاءاللہ یاسین صاحب سے پہلے دعا کرنی ہے انشاءاللہ۔ شفیق بھائی اللہ کے والدین کو بات، تیرا در چھڑ کے کتھے جاواں میں، کنوں دل دا حال سناواں میں تھوڑی سارے دی ترجمانی کرنا پا، تجھے رو رو کے اچھی آمین کہندے جاؤ۔ آمین ٹھنڈی نہ ہوئے، گرم گرم تکڑی آمین کہندے جاؤ، آنسواں نال آمین کہندے جاؤ۔ اللہ ایویں سمجھ رات دا وقت ہے لیلۃ القدر، اور واقعی سمجھنا حقیقت ہے 27ویں رات ہے۔ اور میاں اپنا منہ قبلے وال کر لو، قبلے وال کر لو، اپنا چہرہ قبلے وال کر لو، اپنا چہرہ قبلے وال کر لو، جلدی کر لو۔ اکبر صاحب اپنا چہرہ قبلے وال کر لو، اپنے رب العالمین وال کعبے وال، مدینہ مکہ شریف وال، مکے وال اپنا چہرہ کر لو۔ میاں رو رو کے کوئی بندہ ایسا آمین نہ کہ میں دعا کراں تسی آمین آکھنی ہے۔ اللہ تیرا در چھڑ کے کتھے جاواں میں، کنوں دل دا حال سناواں میں۔ میرے عدیل بھائی توجہ کرنا، اللہ تیرا در چھڑ کے کتھے جاواں میں، کنوں دل دا حال سناواں میں، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ اچھی آمین کہتے، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ تیرا در چھڑ کے کتھے جاواں میں، کنوں دل دا حال سناواں میں، کدے اگے ترلے پاواں میں، کوئی ہور بوا ہے تے وکھا دے تو، کوئی ہور بوا ہے تے وکھا دے تو، دل قدسی دے تڑپا دے تو، سی وحدت ناد وجا دے تو۔ اور منگ بیٹیاں دا نصیب منگ، اور منگ پتران دا نصیب منگ، اور منگ اپنے پراواں دا نصیب منگ، منگ منگ حاجی محمد یاسین دی قبر نو جنت دا ٹکڑا بنان دی دعا کر دے۔ اللہ ویر محمد حاجی یاسین دی قبر نو جنت دا باغ بناویں۔ اللہ جڑی ساڈی بہن بیوہ ہوئی ہے، اللہ سا اے وی لفظ سننے سن زندگی وچ، اللہ جڑی ساڈی باجی بیوہ ہوئی ہے انہوں صبر جمیل عطا فرما دے۔ اللہ دے پتراں نو ماں دا فرما برداری بنا دے۔ اللہ کدی ماں دا دل نہ دکھاویں، ہائے اللہ کدی ماں دا دل نہ دکھاویں۔ تیرا در چھڑ کے کتھے جاواں میں، کنوں دل دا حال سناواں میں، کدے اگے ترلے پاواں میں، کدے اگے ترلے پاواں میں، کوئی بوا ہور ہے وکھا دے تو، دل قدسیاں دے تڑپا دے تو، دل قدسیاں دے تڑپا دے تو، سی وحدت ناد وجا دے تو۔ اور میاں آج دی تیری دعا تیری کل بچی واسطے اللہ دی قسم خوشحالی دا سبب بنے گی۔
اج دی تیری دعا تیرے بچیاں واسطے خوشحالی دا وسیلہ بنے گی، اج دی تیری دعا تیرے واسطے کل قبر واسطے روشنی دا سبب بنے گی، اج دی تیری آمین تیرے رزق واسطے برکت دا سبب بنے گی۔ اج رب دے سامنے رو، اللہ فرماندے نے میرے بندیا تینوں رون نہیں آندا، رونے والا میرے سامنے منہ ہی بنا چھڈ، میں تیرے اس شکل نو ویکھ کے معاف کر دیواں گا۔ اچھی اچھی آمین آختے جاؤ، توجہ میری طرف کرنا۔ تیرے در تے آئے رڑ رڑ کے، تیرے در تے آئے رڑ رڑ کے، پے منتاں کرنے جڑ جڑ مڑ مڑ کے، تیرے در تے آئے رڑ رڑ کے، پے منتاں کرنے رڑ رڑ کے، پے منتاں کرنے مڑ مڑ کے۔ اور میں نے ایک ویڈیو وائرل دیکھی، کویت کی مسجد ہے، آج بھی اس مجلس میں بھی کسی بھائی کے پاس ہوگی، اور لوگوں توجہ کرنا، توجہ کرنا، کویت کی مسجد ہے، ایک شرابی بندہ مسجد کے دروازے پہ آیا، نمازیوں نے دھکے دے کے باہر نکالنے کی کوشش کی، امام صاحب اٹھے، امام بھی یہو جہا ہونا چاہیے، امام صاحب اٹھے فرمایا نمازیوں دھکے نہ دو، مجھے کتنے سال ہو گئے میں اس مسجد کا امام خطیب ہوں، یہ ہر روز شراب پی کے مسجد کے دروازے سے آگے گزرتا ہے، کبھی مسجد کے اندر نہیں آیا، آج آ رہا ہے شراب پی کے، محسوس ہوتا ہے یہ آ نہیں رہا، اسے کوئی لانے والا لا رہا ہے، اسے کوئی لانے والا لا رہا ہے۔ اندر آیا شرابی، شراب پی ہوئی ہے کہ لگا مولانا مینوں بھی نماز پڑھا، مولانا مینوں بھی تراویاں پڑھا، وتر پڑھا۔ اب شرابی ہے، نمازی غصے ہونے لگے، امام صاحب فرمان لگے نہ غصے نہ ہو، آ گیا ہے رمضان المبارک کا مہینہ، توجہ کرو میاں توجہ کر۔ اس شرابی کو وضو کرایا، شرابی کو ساتھ کھڑا کیا۔ اگر کسی بندے نے یہ ویڈیو دیکھی ہے تو ہاتھ کھڑا کر دے، گواہی ہو جائے گی یہ واقعی ہے کہ جھوٹ بول رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں نا۔ امام صاحب نے شرابی کو اپنے ساتھ کھڑا کیا، قرآن پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھی، قیام کیا، سجدے میں گیا۔ اب امام دوسری رکعت کے لیے سجدے سے اٹھ کے کھڑا ہو کے سورہ فاتحہ پڑھنے لگا، شرابی سجدے میں، شرابی سجدے میں۔ امام کی دوسری رکعت پوری ہو گئی، تیسری بھی پوری، چوتھی پوری ہو گئی، شرابی سجدے میں۔ تیرے در تے آئے رڑ رڑ کے، پے منتاں کرنے مڑ مڑ کے، اور سر سٹ کے، شرابی سجدے میں، اور سر سٹ کے تے ہتھاں نو جڑ جڑ کے ایک خیر دا چٹکا پا دے تو، اللہ لیلۃ القدر خیر دا چٹکا پا دے۔ شرابی سجدے میں سلام پھیرا، اٹھایا تو شرابی اللہ کے پاس چلا گیا، واہ میرے مالک ہے تو جنت دینے پہ ہے، تو اس طرح اپنے بندوں کو جنت دیتا ہے۔ ساری زندگی شراب پی ہے اور ساری زندگی شراب پینے والے کو ہدایت دینے پہ ہے، تو نماز میں سجدے میں موت دے دیتا ہے۔ بڑے بول نہ بولا کر، عاجز بن کے اللہ والا بن کے رہا کر۔ در تیرے تے آئے رڑ رڑ کے، پے منتاں کرنے مڑ مڑ کے، سر سٹ کے تے ہتھاں نو جڑ جڑ کے۔ تسی بھی بولو میرے نال، ایک چٹکا خیر دا، اچھی بول، ایک چٹکا خیر دا پا دے تو، ہاتھ چکلا، ہاتھ چکلا دعا واسطے، ہاتھ چکلاؤ، ایک چٹکا خیر دا پا دے تو۔ اللہ در چھڑ کے اسی آئے در تیرے تے، در چھڑ کے اسی آئے در تیرے تے، رکھ فضل آس گنیرے تے، رکھ فضل آس گنیرے تے۔ اللہ تیرے دروازے تے آئے ہیں، تیرے در جیاں در کوئی اور نہیں، تیرے در جیاں بول در کوئی اور نہیں،
ساڈیاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں، اللہ ساڈی پاپاں والی گٹھڑی کھول نہیں، میں بخش دیتا فرما دے تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دائیں بائیں نہیں دیکھنا، میرے نبی کا فرمان ہے جو دائیں بائیں دیکھے اللہ مرتے دم تک اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ قبلہ رخ ہو جو اپنے سروں کو جھکا لو۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ تیرے بندے آئے، تیرے دروازے پہ آئے، تیری چوکھٹ پہ آئے، اللہ منگتے آئے، اللہ پریشان ہے، اللہ مقروض ہیں، اللہ دکھی ہیں، اللہ ایک دکھ ہوئے تے دسی اللہ کئی دکھ نے ارشاں دے ربا تینوں تیری عظمت دا واسطہ سارے دکھ ختم کر دے۔ اونچی آمین آکھو، اونچی آمین آکھو، سارا مجمع اونچی آمین آکھے۔ ایویں ساری دعا اونچی آمین آکھنی ہے تاکہ فرشتے گواہ بن جان، مسجد کی طرف دیوار گواہ بن جاوے۔ دعا کرو اللہ میاں تمام نمازیوں کی خیر فرما، اور رانا عبد ستار صاحب، حاجی محمد یوسف صاحب، اللہ یہ دو بندے اگے اگے انہاں دوستاں دے نال انہاں نال پیار کرن والے تیری مسجد نو اللہ آباد کرن والے، اللہ انہاں دے بھائی بھی برادران بھی سارے مل کے اللہ امام بھی خطیب بھی اللہ مسجد متولی بھی انتظامیہ بھی اللہ سارے نو معاف فرما دے۔ اللہ میرے بھائی امین صاحب دے والدین نو معاف فرما، اللہ محمد شفیق دے والدین نو معاف فرما، اللہ رانا عبد ستار صاحب، ذوالفقار صاحب، اللہ افتخار صاحب، عثمان صاحب، نام کیا بھائی کا؟ صابر صاحب، اللہ انہاں برادران دے والدین دی قبراں نو جنت دا باغ بنا دے۔ اللہ پچھلے دنوں اللہ انہاں معصوم بچیاں نے اپنے باپ دا جنازہ چکیا، اللہ باپ دا جنازہ چکیا۔ اللہ میں سنیا ملنسار، اللہ محبت کرن والا، اللہ خوش دل، دل صاف رکھن والا، اللہ محمد یاسین تیرے کو لا گیا ہے۔ اللہ وہ دے بچیاں نے اللہ معصوم بچے اللہ کندیاں میں ہمت نہیں سی پھر بھی جنازہ چکے۔ اللہ اللہ انہاں بچیاں نو صبر عطا فرما، اللہ میرے انہاں ویراں نو صبر عطا فرما، اللہ بھئی یاسین دے برادران نو صبر عطا فرما، اللہ ساری بیوہ بہن جڑی ساری بہن بیوہ ہوئی اللہ انہوں صبر جمیل عطا فرما۔ اللہ عدت دے اندر پا پردہ کر وچ بیٹھی ہے، لاج رکھ کے اپنی خامندیاں عزتاں سنبھال کے بیٹھی، اللہ عدت دے اندر اندیاں ساریاں قبول فرما، اللہ افطاریاں قبول فرما، اللہ تو بخشن نہ رہے اپنے بندے دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے، اللہ سب نو معاف کر دے۔ اللہ میرے ساتھی منظور آباد تو آئے نے، بڑی دور دور تو آئے نے، اللہ سب نو معاف فرما۔ میرے بھائی محمد عمران عامر بھائی اللہ ان کی جھولیاں مرادوں سے بھر دے، اللہ میرے ویر عدیل بھائی کو نیک صالحین بیٹا بھی دے، اللہ پریشانیاں بھی دور فرما دے، اللہ قاری ذیشان حیدر صاحب کے والد محترم کو معاف فرما دے۔ اللہ جتنے آئے ہیں میرے مالک سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما۔ حاجی یوسف صاحب کے والدین کو معاف کر دے۔ اللہ اللہ بخشنے والی رات ہے، بخشش والی رات ہے، عصمت والی رات ہے، عزت والی رات ہے، تاک رات ہے، 27ویں رات ہے۔ ارشاد دے ربا سانو معاف کر دے، اللہ سانو معاف کر دے،
اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اللہ، کسی وقت بھی کسی معاملے میں کسی کا محتاج نہ کرنا اللہ، نہ بندے کا محتاج کر نہ منجے کا محتاج کر اللہ، اللہ ہمارے پیاروں کو معاف کر دے اللہ، پاؤں کی تلیوں سے لے کے سر کی چوٹی تک سارے گناہ معاف کر دے اللہ، لیلۃ القدر دے اللہ، عظمت والی رات ہے، عرشاں دے رب تینوں تیری عظمت دا واسطہ اللہ، تیاں پینا دا دکھ نہ دکھاوی اللہ، بیٹیوں کا دکھ نہ دے اللہ، بہنوں کا دکھ نہ دے اللہ، بیٹیوں کا دکھ نہ دینا اللہ، بیٹیوں کا دکھ نہ دینا اللہ، تیرے سامنے تیرے بندے رو رہے ہیں اور میرے بھائی شرم نہ کرو، رو اللہ کے سامنے اللہ، بیٹیاں کا دکھ نہ دینا اللہ، دیاں دا دکھ نہ دیوی اللہ، ساری زندگی دا کوئی پتہ نہیں، سارے جان تو بعد ساڈیاں بیٹیاں ساڈے بیٹے اللہ انہاں دی عزت محفوظ رکھے اللہ، کسے دا محتاج نہ کرے اج اگر یاسین دی بچیاں بچے یتیم ہو سکتے نے میاں، کل نو تیرے میرے بچے بھی یتیم ہو سکتے نے، زندگی دی گارنٹی نہیں اللہ، سی دنیا تو چلے بھی جائیے ساڈی اولاداں نو دین تے قائم رکھی اللہ، اسلام تے قائم رکھی اللہ، نبی دی غلامی والی زندگی عطا فرما، صحابہ اہل بیت دی محبت نصیب فرما اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا فاعف عنا یا رحیم یا اللہ یا کریم یا اللہ یا مجیب الدعوات یا اللہ اللہ، میری ماں بہنوں کی پریشانیاں دور فرما اللہ، دکھی بہنیں مایا ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما اللہ، جو رزق میں تنگی والے اللہ ان کی رزق کو کشادہ کر دے اللہ، اللہ کاروبار کو اضافہ کر دے، ترقی کر دے اللہ، آنکھوں کی بینائی جن کی کمزور ہے ٹھیک کر دے، گردے کے مریض، پتھری کے مریض، شوگر کے مریض، دل کے مریض، بلڈ پریشر کے مریض، ٹی بی کے مریض، گٹھیا جوڑوں کے درد کے مریض اللہ، کوئی بھی زہری بات نہیں اللہ، کوئی بھی مریض ہے سب مریضوں کو شفا عطا فرما دے اللہ، بڑی رات ہے، بڑی رات ہے، عظمت والی رات ہے، اس سے بڑی رات کوئی نہیں، فلسطینیوں کو بچا لے اللہ، اسرائیل کو تباہ کر دے اللہ، یہودیوں کو برباد کر دے اللہ، فلسطین نمازی نہتے ماں بہنوں پر فائرنگ کرنے والوں کو برباد کر دے اللہم انصر الجہاد والمجاہدین اللہم انصر، اور میرے بھائیوں فلسطینی پریشانی میں ہیں اللہ، 15 فوجیوں نے 15 یہودیوں بغیرتوں نے نوجوان لڑکی کو اٹھایا، مسجد کے اندر سے اٹھا کے مارتے ہوئے لے گئے اللہ، اللہ، اللہ رحم فرما اللہ رحم فرما اللہ، آج کی رات قبول فرما لے اللہ، تیرے بندوں نے سحری کا انتظام کیا، قبول فرما لے اللہ، اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، کشمیریوں کی مدد فرما اللہ، سب کے حال پر رحم فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ دعا کر دے اللہ، میرے بھائی عمر کی والدہ کو بھی معاف فرما دے اللہ، سب کو معاف فرمائے، جن جن بھائیوں دوستوں کے نام نہیں لے سکا میرے سامنے بیٹھے اللہ، سب کی مغفرت فرمائے۔ میرے بھائی ایک بار اونچی درود پاک پڑھتا کہ دعا پہ مہر لگ جائے۔ ہاں ماشاءاللہ، شاہ صاحب کے بیٹے یہاں تشریف فر اللہ، انہوں بھی صحیح کر دے اللہ، ہماری جماعت کے عظیم خطیب اللہ دنیا سے چلے گئے علامہ سید خالد محمود ندیم شاہ صاحب، اللہ ان کی قبر روشن فرما اللہ، میرے برادر محترم
مولانا اسلم رضا رحم اللہ کی قبر روشن فرما، میرے ابا جی کی قبر روشن فرما اللہ، جن جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ نصیحت عطا فرما اللہ، جو فوت ہو گئے ان کی قبروں کو روشن فرما دے، بآواز بلند درود پاک پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔ سارے ساتھی صفحے بنائیں، جلدی کریں، دیر نہ کریں، ٹائم تھوڑا ہے، سحری کا ٹائم ہو جائے گا۔ محمد